اب آپ اگر ان ہستی یہ خاتون جن کے ایام خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، ان کی اگر زندگی میں جو چند بہرحال دن میں نے آپ کی خدمت میں صفات بیان کی، ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں دنیا سے اٹیچمنٹ نہیں ہے. یعنی کوئی بھی سائل آ رہا ہے، حاجت مند آ رہا ہے، ضرورت مند آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے یا کسی چیز کا بھی تقاضا کیا جا رہا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا دے دیا تو کم ہو جائے گا یا یہ ایک ہی ہے تو کیسے دوں، نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا رکاوٹ نہیں بنی ہوئی. روایت ہے کہ شخص جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور رسول خدا سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسافر ہوں میں اور مجھے اپنے سفر کے لیے سامان چاہیے، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، لباس چاہیے. رسول خدا دیکھتے ہیں حضرت سلمان فارسی کو، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا تو بھیج دیتے ہیں اس سائل کو اپنی بیٹی کے دروازے پہ. ان کے دروازے پہ جاتا ہے، بیٹی روایت کہتے ہیں کہ ایک کپڑا مرد یمانی کا ان کو دیتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میری ضرورت اس سے زیادہ ہے. تو بی بی اپنا ہار گلے کا جو ہوتا ہے گلوبند وہ دے دیتی ہیں. اب یہ لے کے مسجد آتا ہے، رسول خدا کہتے ہیں کون ہے بھائی اس کو لے گا؟ تو اسے پوچھتے ہیں بھائی کتنے میں تم دو گے؟ تو حضرت عمار اس کو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کھانا چاہیے، لباس چاہیے، یہ چاہیے، تو اس کو دے دیتے ہیں. پھر حضرت عمار اپنے غلام کو وہ ہار دیتے ہیں، کہتے ہیں اس ہار کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں جاؤ، اور غلام کو کہتے ہیں میں نے تمہیں بھی رسول کو دیا. رسول کے پاس جاتے ہیں، رسول خدا غلام کو کہتے ہیں تم آزاد ہو، یہ ہار لے کر میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ. اب غلام جب وہ ہار دینے آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ کتنا بابرکت یہ ہار ہے. بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس پہنایا، مسافر کو اس کا زادِ سفر دیا، غلام کو آزاد کرا دیا، اور جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس آ گیا. خوب. اب یہ کانسیپٹ برکت کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہماری زندگی میں عزیزان محترم نہیں ہے. برکت تو بھائی ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، برکت بھائی، برکت یہ. برکت کیا ہے؟ ہم اضافے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اضافہ چاہیے، یہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے. جب مکہ سے ہجرت کی رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد، تو راستے میں ایک دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں ہیں. رسول خدا نے تقاضا کیا کہ بھائی رستے میں ہے دودھ، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نہیں دے سکتا، کہ بہرحال یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. پھر جاتے ہوئے کہتا ہے اچھا آپ میرے لیے دعا کریں. رسول خدا نے کہا کہ خدا اس کے رزق میں اضافہ کرے. آگے اور گئے، دیکھا ایک اور چرواہا ملا، اس کے بھی بھیڑ بکریاں، اس سے تک اس نے دودھ پلایا رسول خدا کو. اس نے بھی کہا میرے حق میں دعا کریں. رسول خدا نے کہا کہ خدا اس کے رزق میں برکت دے. تو اصحاب ساتھ تھے، کہا یا رسول اللہ جس نے آپ کو دیا نہیں اس کو آپ نے کہا اس کو اضافہ کر دیں، جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کو آپ کہہ رہے ہیں برکت دے. کہا دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ اضافہ چاہتا تھا تو اسے میں نے اضافے کی دعا کی، اس کو برکت چاہیے تھی. برکت یعنی خود ایک کرامت ہے عزیزان محترم. آپ کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوں اور ایک کو بھی چلانے کی توفیق نہ ہو، برکت نہیں ہے نا ظاہر. دسترخوان پہ 5 کھانے ہوں اور آدمی ایک بھی صحیح طرح نہ کھا سک رہا ہو، اور کھا بھی رہا ہو تو اکیلا کھا رہا ہو بیٹا. ابھی فوڈ پانڈا ہر کمرے میں الگ الگ، یہ برکت تھوڑی ہے. برکت تو یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک کھانا، ایک دسترخوان پہ بیٹھے، کم از کم گھر والے ایک کھانا تو ساتھ کھائیں، محبت ہو، پیار ہو، انسیت ہو. ابھی سب ماڈرن ہو گیا، ہر کوئی اپنا پیزا برگر آرڈر کرتا ہے. وہ برکت نہیں ہے انسان محترم. بہت سارے اسلام میں ایسے چیزیں ہیں کہ جو برکت کو زائل کر دیتی. ہم اس سے آشنا نہیں ہیں. چلتے پھرتے کھانا کھا لینا، ایسی جگہ کھانا کھانا جہاں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں. بہت سارے عرفا تو اتنا کہتے ہیں کہ جس دکان میں پھل باہر رکھا ہوا ہو، باہر والا پھل مت خریدو. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی حسرت کی نگاہیں ان پھلوں پہ اثر کر رہی ہیں.
اتنا انسان دھیان دیتا ہے. وہ جانے محترم خوب بہرحال یہ اسلامک کانسیپٹس ہیں، کیونکہ بہرحال آج کل جو ہے وہ ہم اس سے بہت دور چلے گئے ہیں، مگر یہ گھر بابرکت گھر ہے. ذرا سی بھی کوئی چیز خدا کی راہ میں دینی ہے تو برکت ہے. اور آپ دیکھیں کتنی برکت، کتنا ذکر اس گھر کا، اس گھر کی فضیلتوں کا ہے کہ ابھی ہزاروں سال گزر گئے، فضائل ختم نہیں ہوتے. اور فضائل آپ تکرار کرتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں تو نہ سننے والوں کو کبھی یہ ہوتا ہے، نہ بولنے والے کو کبھی کچھ ہوتا ہے. برکت ہے یہ.